گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص عادل ہے تو ممکن ہے کہ وہ کفو کے اختیار کرنے میں اچھا ہو، اور اگر ایک شخص عادل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ کفو کے اختیار کرنے میں کیا ہو، کفو کے اختیار کرنے میں اچھا نہ ہو۔ وَقَدْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالْ إِنَّ الْحَالَةَ الَّتِي بِهَا يَخْتَارُ الْأَوْلِيَاءَ لِمُوَلِّيَاتِهِمْ الْكُفْرَ غَيْرُ حَالَةِ الْعَدَالَةِ وَهِيَ خَوْفُ لُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ۔ ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ وہ حالت کہ جس حالت کو اولیاء اپنی مولیات کے لیے کفو کا اختیار کرتے ہیں، یہ حالت جداگانہ ہے، یہ حالت اور ہے اس حالت سے جو عدالت کا حال ہے، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آر کا لاحق ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی عدالت جو ہے، عدالت جو کہ آر کو لاحق ہونے کا خوف ہے، تو یہ عدالت کا حال اور ہے، اور ولیہ کے لیے ولی کا اختیار کرنا، کفو کا اختیار کرنا، اس کی حالت اور ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي التَّبَعِ، اور یہ جو حالت ہے یعنی دوسری والی حالت، یعنی خوف لحوق العار بہم عدالت کے باب میں، تو کہتے ہیں یہ طبعی طور موجود ہے ہر کسی شخص میں۔ وَتِلْكَ الْعَدَالَةُ الْأُخْرَى مُكْتَسِبَةٌ، جبکہ یہ دوسری والی عدالت ہے، یہ مکتسبہ ہے، یعنی یہ کمائی جائی ہے اور یہ سوچ بچار کے بعد ہوگی۔ وَلِنَقْصِ الْعَبْدِ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي وِلَایَتِهِ، کہتے ہیں اور اگر غلام ناقص ہے تو پھر اس کی ولایت میں اختلاف شرائط کرتا ہے۔ یعنی اگر غلام جو ہے، غلام کیوں مستحق نہیں ہے، غلام کیوں حقدار نہیں ہے ولایت کا، تو کہتے ہیں چونکہ وہ ناقص ہے، اور اس کا ناقص ہونا ولایت میں اسی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ وہ عدالت میں اس کا داخل ہونا۔ یعنی جو شخص جتنا اونچا ہوگا اتنا وہ زیادہ عادل ہوگا، اور جتنا جو شخص نیچا ہوگا اتنا وہ عدالت میں ناقص ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن رشد الموضع الثالث، اس باب کا تیسرا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا أَصْنَافُ الْوِلَایَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا فَهِيَ نَسَب وَسُلطان وَمَوْلَى أَعْلَى وَأَسْفَلَ۔ رہا ولایت کی قسمیں، کہ ولایت کون کون کر سکتا ہے، کون کون ولی بن سکتا ہے، کون کون ولی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی ہونا چاہیے، ان کے پاس ولی کون ہو سکتا ہے، اصناف کیا ہے اس کی، تو کہتے ہیں فہیہ نسب، ایک نسب کا ہونا، خاندان کا ہونا، وسلطان اور بادشاہ کا ہونا، مولا اعلی و اسفل اور مولا اعلی اور مولا اسفل کا ہونا۔ مولا اعلی یعنی سب سے زیادہ حقدار کون ہے ولی بننے کا، اور اس کے بعد کون ہے، اور اس کے بعد کون ہے۔ مثال کے طور پر باپ سب سے اعلی ہے، ولی اعلی ہے، اور دادا یہ ولی اسفل ہے، بھائی ولی اسفل ہے، چاچا ولی اسفل ہے باپ کے مقابل میں، تو باپ کو ہم کہیں گے مولا اعلی، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کہیں گے ہم ولی اسفل۔ تو کہتے ہیں ولایت کے اقسام جو ہے وہ کیا ہے، وہ یا تو نسب کے اعتبار سے ہے، یا پھر وہ بادشاہ کے اعتبار سے ہیں، یا پھر وہ مولا اعلی اور مولا اسفل کی وجہ سے ہیں۔ ومجرد الاسلام عند مالک صفہ تقتضی الولایہ علی الدنیئہ، امام مالک کے نزدیک صرف مسلمان ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو ولی بننے کا تقاضا کرتی ہے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو نیچ ہو، جو حقیر ہو،
یعنی اگر کوئی شخص حقیر ہے، غلام ہے، یا کوئی اس قسم کا اور کوئی ہے، تو اس شخص کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ اسلام ہونا کیا ہے؟ اسلام ہونا یہ ایسی صفت ہے کہ وہ اس کا ولی بن سکتا ہے، یعنی اس کا مسلمان ہونا ہی اس کو ولی بننے کے مستحق بنا دیتا ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَصِي، وصی کے بارے میں اختلاف ہے۔ وصی یعنی وکیل، کیا وصی ولی بن سکتا ہے؟ جس کو وکیل بنایا کسی نے، کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ وہ والد نہیں، وہ دادا نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ کوئی اور آدمی ہے جس کو کسی آدمی نے اپنا وکیل بنایا نکاح کے باب میں، اور اسے کہا کہ تو میرا وکیل ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ ولی بن سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں فقال مالک یکون الوصی ولیا، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے یہ ولی بن سکتا ہے، ولی جو ہے یہ وصی جو ہے یہ ولی بن سکتا ہے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِي، امام شافعی نے اس سے منع کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، علماء کے سبب کا اختلاف کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے وصی ولی بن سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وصی ولی نہیں بن سکتا، کوئی کہتا ہے کہ وکیل ولی بن سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وکیل ولی نہیں بن سکتا۔ اس میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حل صفت الولایہ مما یمکن ان یستناب فیہا، یہ ولایت کی جو صفت ہے کیا اس میں نائب بنا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں نائب بنا جا سکتا ہے؟ ام لیس یمکن ذلک، یا اس میں نائب نہیں بنا جا سکتا، یعنی ولایت کی صفت میں کیا ولی بن سکتا ہے یا ولایت کی صفت میں نائب نہیں بن سکتا؟ تو کہتے ہیں وَلِهَذَا السَّبَبِ بِعَيْنِهِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ، کہتے ہیں اسی طرح بالکل بعین ہی کہ کیا وصی ولی بن سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح سے نکاح کے باب میں، وکالت کے باب میں اختلاف ہے، کیا وصی وکیل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے نکاح میں؟ لیکن الجمہور علی جوازہا، جمہور کہتے ہیں کہ وکیل بن سکتا ہے، یہ جائز ہے، الا ابا ثور، سوائے ابو ثور کے، ولا فرق بین الوکالۃ والایصاء، اور کہتے ہیں کہ وصی اور وکیل بننے میں کوئی فرق نہیں ہے، لأن الوصی وکیل بعد الموت۔ فرق کیا ان میں؟ فرق ان میں یہ ہے کہ وصی وہ وکیل ہوتا ہے مرنے کے بعد، والوکالۃ تنقض بالموت، جبکہ وکالت مرنے سے منقطع ہو جاتی ہے، یعنی زندگی میں وکالت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد وصیت ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے، ورنہ دونوں ایک چیز ہے، وکالہ اور وصایا یہ ایک چیز ہے۔ واختلفوا فی ترتیب الولایت من النسب، نسب میں، خاندان میں ولایت کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے کون بنے گا ولی، اس کے بعد کون ہوگا، اور اس کے بعد کون ہوگا؟ کہتے ہیں فعند مالک، امام مالک کے نزدیک، ان الولایت معتبرۃ بالتعصیب الا الابن، کہ ولایت جو ہے اس کا اعتبار تعصیب سے ہے، عصبہ سے ہے، یعنی عصبہ، تو عصبہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا اعتبار ہے سوائے بیٹے کے، فمن کان اقرب عصبۃ کان احق بالولایہ، تو جو تعصیباً زیادہ قریب ہو وہ ولی بننے کا زیادہ حقدار ہے، والابناء عنده اولا، اور بیٹے ان کے نزدیک، یعنی امام مالک کے نزدیک بیٹے زیادہ مقدم ہے، وَإِن سَفِلُوا،
چاہے وہ نیچے کیوں نہ ہو، یعنی بیٹا اور بیٹے کا بیٹا پھر بیٹے کا بیٹا، ثم الآباء پھر والد اور والد کا والد، ثم الاخوہ للاب والام پھر سگے بھائی، ثم للاب پھر صرف باپ بھائی، ثم بنو الاخوہ للاب والام پھر بھانجے اور پھر باپ کی طرف سے بھانجے، ثم الاجداد پھر دادا للاب باپ کی طرف سے، وَإِنْ عَلَوْا چاہے وہ اوپر تک کیوں نہ جاتے ہوں۔ وقال المغیرۃ مغیرہ فرماتے ہیں الجد وابوہ اولا من الاخ کہ دادا اور اس کا والد یعنی دادا اور دادے کا والد اولا یہ زیادہ مقدم ہے من الاخ بھائی سے، وابنہ لیس من اصل اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اصل میں سے نہیں ہے، ثم العموم علی ترتیب الاخوہ پھر چاچے بھائیوں کی ترتیب پر، وَإِن سَفِلُوا چاہے وہ سفلو چاہے وہ اس سے نیچے تک کیوں نہ جاتے ہوں، ثم المولا پھر غلام، ثم السلطان پھر آقا، مولا مانے غلام، مولا مانے آقا مالک، ثم السلطان اور اس کے بعد بادشاہ، والمولا الاعلی عنده احق من الاسفل امام مالک کے نزدیک مولا اسفل اعلیٰ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے مولا اسفل سے، والوصی عنده اولا من ولی النسب اور وصی ان کے پاس زیادہ مستحق ہے نسبی ولی سے، یعنی وصی الاب یعنی باپ کا وصی، واختلف اصحابہ فی من ہوا اولا پھر ان کے اصحاب میں اختلاف ہے کہ زیادہ مستحق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے، وصی الاب والد کا وصی او ولی النسب یا نسب کا ولی۔ فقال ابن القاسم ابن قاسم کہتے ہیں الوصی اولا وصی زیادہ حقدار ہے، مثل قول مالک برابر جیسے امام مالک کہتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ابن قاسم بھی کہتے ہیں۔ وقال ابن الماشون ابن معشون فرماتے ہیں اور ابن عبد الحکم کہتے ہیں الولی اولا ولی زیادہ مقدم ہے۔ وخالف الشافعی مالکا اور امام شافعی نے مالک کی مخالفت کی فی ولایت البنوہ بنوہ کی ولایت میں یعنی ابن کی ولایت میں اور ابن کی ولایت میں یا اس سے نیچے تک جو لوگ ہیں ان کی ولایت میں، فلم یجزھا اصلا امام شافعی اس کی مطلقاً اجازت نہیں دیتے، امام مالک اس کی مطلقاً اجازت نہیں دیتے۔ وفی تقدیم الاخوۃ علی الجد اور اسی طرح سے امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں بھائیوں کو دادے پر مقدم کرنے کے باب میں۔ فقال لا ولایت للابن امام شافعی کہتے ہیں کہ بیٹے کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ وروی عن مالک ان الاب اولا من الابن امام مالک سے مروی ہے کہ والد بیٹے سے زیادہ مقدم ہے ولایت میں، والد بیٹے کے مقابلے میں زیادہ مقدم ہے ولایت میں، وہو احسن اور یہ اچھی بات ہے، یہ ابن رشد کہتے ہیں وہو احسن۔ وقال ایضا فرماتے ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں الجد اولا من الاخ کہ دادا بھائی سے زیادہ مقدم ہے۔ وبہ قول المغیرہ مغیرہ کا بھی یہی قول ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ نہیں ہے بلکہ یہ مغیرہ امام ہے وہ۔ والشافعی اعتبر التعصیب اور امام شافعی عصبہ کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی وراثت میں جیسے عصبہ ہوتا ہے وہاں جو مقدم ہوتا ہے وہی یہاں بھی مقدم ہوگا، یعنی ان الوالد لیس من عصبتها یعنی بیٹا جو ہے وہ اس کے عصبہ میں سے نہیں ہے، لحدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں لا ينكح المرأة الا باذن وليها لا ينكح المرأة الا
لا ينكح المرأة الا باذن ولیہا کہ عورت کا نکاح نہیں ہوگا مگر ولی کی اجازت سے، او ذی الرأی من اہلہا یا صاحب رائے اس کے خاندان میں کسی صاحب رائے کی وجہ سے، او السلطان یا بادشاہ کی اذن سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث عمر سے مروی ہے، اسے بیہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عمر سے امام بیہقی نے رحمت اللہ علیہ۔ وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ مالک فی الابن، امام مالک نے بیٹے کے بارے میں اس کا اعتبار نہیں کیا، لحدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو حکم دیا ان ینکحہا ایاہ کہ اپنی ماں کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنی والدہ کا مجھ سے نکاح کرو۔ یہ حدیث گزر چکی ہے پہلے، اور اس لیے بھی کہ علماء متفق ہیں یعنی مالک اور شافعی اس بات پر کہ بیٹا جو ہے وہ ولایتاً وارث بنے گا ماں کا وہ ولی بنے گا، اور ولا ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، وہ عصبہ کے لیے ہے۔ وسبب اختلافهم فی الجد هو اختلافهم فی من هو اقرب، هل الجد جد او الاخ۔ کہتے ہیں دادے کے بارے میں ان کا اختلاف جو ہے وہ وہی اختلاف ہے جو اختلاف ہے ان کا اس شخص کے بارے میں جو زیادہ قریب ہے، یعنی جو اختلاف ان کا اس بارے میں ہے کہ زیادہ قریب کون ہے، وہی اختلاف دادے کے بارے میں ہے۔ کیا دادا زیادہ قریب ہے یا بھائی زیادہ قریب ہے؟ کہتے ہیں وَيَتَعَلَّقْ بِالتَّرْتِيبِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٌ، بالترتیب اس سے 3 مشہور مسئلے متعلق ہیں، 3 مشہور مسئلے بالترتیب اس سے متعلق ہیں، ترتیب سے متعلق 3 مشہور مسئلے ہیں۔ احدها پہلا مسئلہ اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب، کہ اگر ولی ابعد ہے، ولی ابعد نکاح کرتا ہے اپنی مولیہ کا، اور وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ولی اقرب موجود ہے، یعنی ولی اقرب پایا جاتا ہے، ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد نکاح کر دے تو کیا حکم ہے؟ والثانیۃ، اور دوسرا مسئلہ ہے اذا غاب الاقرب هل تنتقل الولایہ الى الابعد او الى السلطان، کہ اگر ولی اقرب غائب ہو تو ولی کون بنے گا، کیا ولی ابعد یا سلطان؟ تیسرا مسئلہ ہے اذا غاب الاب عن ابنته البکر، کہ باکرہ بیٹی سے والد غائب ہو گیا، هل تنتقل الولایہ او لا تنتقل، تو اس صورت میں کیا ولایت منتقل ہوگی یا منتقل نہیں ہوگی، ولایت منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فاما المسألة الاولى، رہی بات مسئلہ اولا کی، پہلے والے مسئلے کی، کہتے ہیں فاختلف فیہا قول مالک، تو اس میں امام مالک کا قول مختلف ہے، یعنی اگر کسی ولی ابعد نے ولی اقرب کی موجودگی میں اپنی مولیہ کا نکاح کر دیا تو امام مالک کا قول اس میں مختلف ہے۔ کبھی امام مالک کہتے ہیں ان زوج الابعد مع حضور الاقرب فالنکاح مفسوخ، کہ اگر ابعد ولی ابعد دور کا ولی جو ہے وہ قریب کے ولی کی حاضری میں اس کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے تو نکاح جو ہے وہ مفسوخ ہے، فسخ ہے، وہ باطل ہے۔ ومرتن قال، کبھی انہوں نے فرمایا ان نکاح جائز، کہ نکاح جائز ہے۔
ومرتن قال للأقرب ان يجيز او يفسخ، کہ یہ جو قریبی وہاں ہوگا، ولی قریب ہوگا، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو جائز رکھے، برقرار رکھے، یا اس کو فسخ کر دے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْخِلَافُ كُلُّهُ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَى الْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالْوَصِيُّ فِي مَهْجُورَتِهِ۔ کہتے ہیں یہ اختلاف جو ان کے نزدیک ہے کہ اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، یا اس کی اجازت پہ جو ہے منطبق ہے، کہتے ہیں یہ والد کے علاوہ میں ہے، اور والد کے علاوہ میں اپنی باکرہ بیٹی کے بارے میں، اور اسی طرح سے وصی اپنی محجورہ کے بارے میں، اس کے علاوہ کے مسائل میں، یعنی والد اور وصی کے علاوہ اگر دیگر اولیاء ہو تو اس صورت میں یہ مسئلہ بنتا ہے، ورنہ یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، بے شک کہ ان کے نزدیک ان کا قول مختلف نہیں، أَنَّ النِّكَاحَ فِي هَذَيْنِ مَفْسُوخٌ، کہ ان دونوں صورتوں میں نکاح فسخ ہے، یعنی والد کے علاوہ، والد کی موجودگی میں اگر غیر والد کرتا ہے نکاح اپنی مولیہ کا، یا وصی کی موجودگی میں غیر وصی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کرتا ہے نکاح، تو وہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی تزویج غیر الاب البنت البکر مع حضور الاب او غیر الوصی مع المحجورة مع حضور الوصی۔ وقال الشافعی لا يعقد احد مع حضور الاب لا فی بکر ولا سیب۔ امام شافعی نے مزید اس پہ کہا کہ کوئی بھی نکاح نہیں کروا سکتا والد کی موجودگی میں، چاہے عورت باکرہ ہو یا چاہے عورت سیبہ ہو۔ وسبب اختلافہم، اور علماء کے اختلاف کا سبب کیا ہے، ہوا هل الترتیب حکم شرعی، کیا یہ جو ترتیب ہے، پہلے باب پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد، یہ جو ترتیب ہے کیا یہ شرعی حکم ہے؟ شرعی حکم سے مراد آنی ثابتا بالشرع، کیا یہ شریعت میں ثابت ہے، فی الولایہ، ولایت کے باب میں، ام لیس بحکم شرعی، یا یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ حُكْمًا، اب اگر حکم شرعی ہے، فَهَلْ ذَلِكَ حَقٌّ مِّنْ حُقُوقِ الْوَلِي، تو کیا یہ ولی کے حقوق میں سے حق ہے، ولی اقرب کے، ام ذَلِكَ حَقٌّ مِّنْ حُقُوقِ اللَّهِ، یا کہ یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ فَمَن لَمْ يَرَ التَّرْتِيبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا قَالَ، اب جو علماء کہتے ہیں کہ ترتیب شرعی حکم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یجوز نکاح الابعد مع حضور الاقرب، کہ ولی ابعد کا نکاح جائز ہے ولی اقرب کی موجودگی میں۔ ومن رأى انه حکم شرعی، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ شرعی حکم ہے، ورأى انه حق للولی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ولی کا حق ہے، قال النکاح منعقد، وہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ منعقد ہو گیا۔ فإن اجازه الولی یجاز، اگر ولی اس کو جائز رکھے، برقرار رکھے تو جائز ہے۔ وإن لم یجزه ان فسخ، اور اگر ولی اس کو برقرار نہ رکھے تو یہ فسخ ہو گیا۔ پھر تیسرا قول ہے ومن رأى انه حق للہ، اب جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، وہ کہتا ہے النکاح غیر منعقد، نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا۔ وقد انکر قوم هذا المعنى فی المذہب، مذہب مالکیہ میں بعض علماء نے اس معنی کا انکار کیا، یعنی وہ کہتے ہیں ان یکون النکاح منفسخا غیر منعقد، کہ وہ نکاح فسخ ہو جو منعقد ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے اس باب کا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، رہا دوسرا مسئلہ فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ، بس بے شک کہ مالک کہتے ہیں اِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، جب ولی اقرب غائب ہو، انتقلت الولایت الی الابعد، تو ولایت جو ہے وہ ولی ابعد کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں تنتقل الی السلطان،
کہ یہ ولی عبد نہیں بلکہ یہ سلطان کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ وسبب اختلافہم، شافعی اور دیگر علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے، اختلاف کا وجہ کیا ہے؟ هل الغیبت فی ذلک بمنزلۃ الموت ام لا، کیا یہ غائب ہونا یہ مرنے کے مقام پہ ہے اس میں یا نہیں؟ وذلک انہ لا خلاف عندہم، کیونکہ علماء کے نزدیک اختلاف نہیں ہے فی انتقالها فی الموت، کہ مرنے کے بعد ولایت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، مرنے کے بعد ولایت منتقل ہو ہی جاتی ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، رہا تیسرا مسئلہ، تو کہتے ہیں وہی غیبت الاب عن ابنتہ البکر، والد کا اپنی باکرہ بیٹی سے غائب رہنا، فَإِنَّ فِي الْمَذْهَبِ فِيهَا تَفْصِيلًا وَاخْتِلَافًا، تو امام مالکی کے مذہب میں اس میں تفصیل ہے اور اختلاف ہے۔ وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى بُعْدِ الْمَكَانِ وَطُولِ الْغِيبَةِ أَوْ قُرْبِهِ وَالْجَهْلِ بِمَكَانِهِ أَوْ الْعِلْمِ بِهِ، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ کسی دور جگہ پہ ہے یا وہ قریب جگہ پہ ہے، یا یہ غیر حاضر جو ہے اس کو لمبی مدت ہو گئی یا تھوڑی مدت ہو گئی، یا وہ قریب رہتا ہے یا وہ دور رہتا ہے، یا وہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کا پتہ ہی نہیں، تو جیسا حال ویسا چال۔ کہتے ہیں وحاجت البنت الی النکاح اما لعدم النفقہ، جہاں تک بیٹی کا نکاح کی ضرورت ہے تو وہ تو یا تو اس کے پاس نان نفقہ نہیں ہوگا، خرچہ نہیں ہوگا، وَإِمَّا لِمَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْ عَدَمِ الصَّوْنِ، یا پھر اس پہ خوف ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہ رہ سکے، وَإِمَّا لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، یا یہ دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی نان نفقہ بھی نہیں ہوگا اور پھر لڑکی جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہوگی۔ فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الوضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدعو إلى التزويج لا تزوج۔ کہتے ہیں مالکی مذہب اس بات پہ متفق ہے کہ جب غیر حاضری دور ہو یا والد جو ہے وہ مجہول الحال ہو، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، یا وہ قید میں ہے اور یہ لڑکی جو ہے یہ حفاظت میں ہے اور اس کا نان نفقہ چل رہا ہے، اگر وہ نکاح کا نہ کہے تو اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن دَعَتْ، اگر وہ کہے کہ میرا نکاح کرا دو، فَتُزَوَّجْ عِنْدَ الْعَصْرِ، تو قید ہونے کی صورت میں اس کا نکاح کر دیا جائے گا، وَعِنْدَ الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ، اور والد کے مجہول ہونے کی وجہ سے بھی اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُزَوَّجْ مَعَ الْعِلْمِ بِمَكَانِهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ بَعِيدًا، اس میں البتہ اختلاف ہے، کیا اگر مکان میں ہمیں پتہ ہے فلاں جگہ ہے تو کیا اس کا نکاح کیا جائے گا یا نہیں؟ تو کہا گیا ہے نکاح کیا جائے گا، یہ مالک کا قول ہے، اور کہا گیا ہے کہ نکاح نہیں کیا جائے گا، یہ عبد الملک اور ابن وہب کا قول ہے، اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو اس کے مسائل جو ہے انشاءاللہ وہ اگلے پیریڈ میں ہوں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔